پورا عرصہ حمل ان کے لیے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کا خادم بنائے، دنیاوی علائشوں سے پاک رکھے، دنیا کی طرف رغبت نہ ہو بلکہ دین کے لیے خالص ہو جائیں یہ لوگ۔ پھر پیدائش کے بعد بچے کی تعلیم و تربیت اس نہج پر ہو کہ اس بچے کو ہر وقت یہ پیش نظر رہے، اس کو بھی یہ باور کروایا جائے کہ میں واقف زندگی ہوں اور میں نے دنیاوی جھمیلوں میں پڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں زندگی گزارنی ہے۔ جب اس طرح ابتدا سے ہی تربیت ہوگی تو نوجوانی میں قدم رکھ کر بچہ خود اپنے آپ کو پیش کرے گا اور خالص ہو کر دین کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ پس والدین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کو وقف کے لیے تیار کرنا، اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا والدین کا کام ہے، تاکہ ایک خوبصورت اور ثمر آور پودا بنا کر جماعت اور خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا بچہ وقف نو ہے اس لیے ابتدا سے اس کو جماعت سنبھال لے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جماعت تعلیم و تربیت کے لیے رہنمائی تو ضرور کرتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اس کے لیے روضہ میں مرکز میں وکالت وقف نو بھی قائم ہے، قادیان میں نظارت تعلیم کے تحت وقف نو کا شعبہ قائم ہے، یہاں لندن میں مرکزی طور پر براہ راست خلیفہ وقت کی نگرانی میں اس شعبے کا کام ہو رہا ہے۔ جماعتوں میں سیکریٹریان وقف نو کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، کاؤنسلنگ اور گائیڈنس وغیرہ کریں اور ان کو ایک جماعت کا فعال حصہ بنانے کی کوشش کریں اور اس میں اپنا بھی فعال کردار ادا کریں۔ لیکن ان سب کے باوجود والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر وقف نو کی اسکیم کا اجرا ہوا تھا، اور یہ ایک انتہائی اہم اور آئندہ جماعتی ضروریات کو پورا کرنے والی اسکیم ہے، جس میں مختلف علاوہ مربیان و مبلغین کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے واقفین زندگی کی ضرورت ہوگی مستقبل میں۔ پس والدین اور وقف نو کے شعبے کو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ سیکریٹریان وقف نو اس طرح فعال نہیں ہے جس طرح ان کو ہونا چاہیے، اور بس فعال ہوں تاکہ یہ بچے جب میدان عمل میں آئیں تو میدان میں آ کر قوموں کو، اپنے لوگوں کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کا اہم کردار ادا کر سکیں، اور فلاح پانے والے گروہ میں خود بھی شامل ہوں، اور نہ صرف خود فلاح پانے والے بنیں بلکہ دنیا کو بھی، دنیا کی فلاح اور بقا کا باعث بنے۔ بے شک والدین کا یہ بھی کام ہے کہ ہر بچے کی تربیت کریں اپنے، اور کوئی احمدی بچہ بھی ضائع ہونا جماعت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب جماعت اور قوم کی امانت ہیں، لیکن واقفین نو بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ ڈالا جائے
کہ تمہیں ہم نے خدا تعالیٰ کے راستے میں وقف کیا ہے. صرف وقف نو کا ٹائٹل مل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری تربیت، تمہاری تعلیم، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا بات چیت کرنا، تمہارا لوگوں سے ملنا جلنا تمہیں دوسروں سے ممتاز کرے. یہ عادتیں پھر عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوں اور کوئی انگلی کبھی تمہاری کردار کشی کرتے ہوئے نہ اٹھے. پھر واقفین نو کا سلیبس ہے جو جماعت نے بنایا ہوا ہے، مرکز نے، اس سے آگاہ کرنا، اسے پڑھانا ماں باپ اور نظام دونوں کا کام ہے، تاکہ تفقہ فی الدین میں بچپن سے ہی رجحان ہو اور اس میں ہر آنے والے دن میں بہتری آتی رہے. تبھی ہم آئندہ آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تبھی ہم دنیا کو سمجھنے کی دنیا کی دین کو سمجھنے کی ضرورت کو بر وقت پورا کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچے میں خود دین سیکھنے کی لگن ہو، تاکہ صحیح اگر یہ ہوگا تو پھر ہی صحیح فہم و ادراک بھی حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوگی. ورنہ مجبوری کا سیکھنا اور مجبوری کا وقف یہ فائدہ مند اور کارآمد نہیں ہو سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تفقہ فی الدین کریں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے اس میں تفقہ کر سکیں. بس ہمارے واقفین زندگی اور خاص طور پر وہ جو دین سیکھ کر اپنی زندگیاں وقف کرنا چاہتے ہیں، یا واقفین نو جو مختلف جامعات میں پڑھ رہے ہیں دنیا کے، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا وہ سیکھنا ہے. اور آپ نے کیا دین سکھایا؟ آپ نے ہمارے سامنے جو دین پیش کیا اور جس کا نمونہ قائم فرمایا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہمارے لیے راہ عمل ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا خلق قرآن تھا. آپ کا دین قرآن کریم کے ہر حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور اسے پھیلانا تھا. بس آپ کے اسوے پر چلنے کا تو ہر مومن کو حکم ہے، لیکن وہ لوگ جو تفقہ فی الدین کرنے والے ہیں، جو دین کو سمجھنے اور سیکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو عام مومنین سے بڑھ کر خیر کی طرف بلانے والے ہیں، جن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے باقی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، ان کو کس قدر اس اسوے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بس جائزے کی ضرورت ہے اپنا جو واقفین زندگی ہیں ان کے لیے. اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ایک مکمل شرعی کتاب ہے، تو پھر تفقہ فی الدین کرنے والے اس بات کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر سکیں، اپنے نمونے قائم کر کے خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوں، آسن رنگ میں تبلیغ اور تربیت کا فریضہ سر انجام دینے والے ہوں. اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش رکھتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس قسم کے واقفین زندگی ہونے چاہیے. آپ فرماتے ہیں
ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور سے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں۔ علمیت کا زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں۔ بس یہاں میں تمام مبلغین اور جو مختلف دنیا کے جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہے ہیں ان پڑھنے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، ہمیشہ اپنے جائزے لیتے رہیں کہ ہمارے علم اور عمل میں مطابقت ہے یا نہیں۔ واعظ تو ہم کر رہے ہوں کہ نمازوں میں سستی گناہ ہے اور خود نمازوں میں سستی ہو، خاص طور پر طلباء جامعہ احمدیہ جو ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض عملی میدان میں آئے ہوئے سستی کر جاتے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ دوسروں کو تو ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ بد رسومات جو مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں، مثلاً شادی بیاہ میں ہوتی ہیں، یہ بدعات ہیں اور خلیفہ وقت اور نظام جماعت ان کی اجازت نہیں دیتا، دین ان کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے ان کو رد فرمایا ہے، اللہ اور رسول ان کو رد کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں یا اپنے عزیزوں کی شادیوں میں ان باتوں کا خیال نہ رہے، یا ایسی شادیوں میں شامل ہو جائیں جن میں یہ بد رسومات کی جا رہی ہیں اور وہاں بیٹھے رہیں اور نہ ان کو سمجھائیں نہ اٹھ کر آئیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ بس اگر دین کا علم سیکھا ہے تو اس لیے کہ عالم بعمل بنے، اور یہ بننے کی کوشش کریں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہونے چاہیے وقف زندگی کہ نخوت اور تکبر سے بکلی پاک ہوں۔ اب ہر واقف زندگی جائزہ لے کہ وہ بھی جو میدان عمل میں ہیں یا مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی جو جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جب یہ عادت پڑے گی ہمیں جائزے لینے کی تو پھر ایک تبدیلی بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس سال کینیڈا کے جامعہ احمدیہ سے بھی واقفین نو کی اور مربیان کی مبلغین کی پہلی کھیپ نکل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی واقفین نو میں سے اب باقی جگہوں سے بھی نکلنی شروع ہو جائیں گی، بلکہ پاکستان میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ واقفین نو مربیان بن بھی چکے ہوں۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ عاجزی اور انکساری ایک مبلغ کا خاصہ ہونا چاہیے، لیکن وقار قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہدایت دیتے ہوئے واقفین زندگی کو کہ ہماری کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنے سے ان کی علمیت کامل درجہ تک پہنچی ہوئی ہو۔ بس یہ نہیں فرمایا کہ پہنچائیں، اتنا مطالعہ کریں علمیت کامل درجہ تک پہنچی ہوئی ہو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ جامعہ میں پڑھنے کے دوران بھی اور میدان عمل میں بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہی اس زمانے میں صحیح اسلامی تعلیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قناعت شعار ہونا بھی ایک مبلغ اور مربی کے لیے ضروری ہے، اور اس قناعت شعاری کے بارے میں جو معیار مقرر فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری منشا کے مطابق قناعت شعار نہ ہوں تب تک پورے اختیار بھی نہیں دے سکتے، یعنی جو قناعت شعار ہوگا اسی کو اس تبلیغ کا اختیار دیا جا سکتا ہے، وقف زندگی کے کاموں کا اختیار دیا جا سکتا ہے۔ اور منشا کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے قانع اور جفاکش تھے کہ بعض